السلام علیکم پیارے سے دوستو، کہانی ملن کے دیپ کی ایک اور قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی کہانی آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ عابد مسکرایا اور کہا، انکل آپ کے پاس وکیل نہیں ہے، آپ کے پاس بیوقوفوں کا ایک ٹولہ ہے۔ نہال نے کہا، مسٹر دوراب، آپ کا بھتیجا ہماری توہین کر رہا ہے۔ عطا نے ہاتھ اٹھایا اور عابد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جہاں تک میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ کے ذہن میں کوئی ٹھوس بات ہوگی، اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ عابد مسکرایا اور کیس پیپرز اٹھاتے ہوئے بولا، نہال صاحب، آپ نے کیس کو دوبارہ کھولنے کی اپیل کی تھی جبکہ سرکاری وکیل اس کے مخالفت کر رہے ہیں، لیکن آپ دونوں احمق ہیں کیونکہ یہ کیس اس خصوصی شک کے معیار پر پورا نہیں اتر رہا، کیونکہ اس میں کوئی ریئل چیز نہیں تھی، یعنی آسان الفاظ میں کوئی ایسا ابہام نہیں تھا اور اس کی بنیاد ایک مفروضے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کیس میں جو بنیاد لی گئی ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ ایک بھی سماعت نہیں ہو سکتی، لیکن آپ نے فضول میں اتنا سیریس لیا ہے۔ وہ خاموش رہے، جبکہ ایک وکیل جو لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، جب عابد بات کر رہا تھا، چیخ کر بولا، ٹھیک کہا، یہ کیس خصوصی شک کے معیار پر نہیں اترتا۔ دوراب نے کہا، میں کبھی نہیں جانتا تھا کہ میرا داماد قانونی معاملات میں اتنا اچھا ہے، اور وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ سب احمقوں کا ٹولہ ہیں۔ شکریہ بیٹا، اب میں آرام سے سو سکتا ہوں۔ وہ عابد کا کندھا تھپ تھپا کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ عابد بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دوسری طرف انیک، صوفیہ اور کومل ایک ہی کمرے میں موجود تھے۔ کومل صوفیہ کے سامنے سر عام انیک کے ساتھ مستی کر رہی تھی، جبکہ سعدیہ ضیاء انیک کے بچے سے اس وقت حملہ ہو گئی تھی، جبکہ عذرا شاپنگ کے لیے ملک سے باہر تھی۔ انیک پارٹیوں میں داخل ہونا چاہتا تھا، وہ اس معاملے میں صوفیہ کی شمولیت کے بغیر ایسا کرنا چاہتا تھا۔ اسے سجاول اور دوراب کے خاندان کے درمیان تعلق اور کومل کے اپنے بھائی عالمگیر کی مدد کرنے کا طریقہ بھی تلاش کرنا تھا۔ گاؤں میں واپس پیر ولایت شاہ ابھی اپنے چلے سے باہر نہیں آیا تھا، لیکن زین کو معلوم ہوا کہ ولایت شاہ اپنے والد انر شاہ کی ضمانت کے لیے جنوبی پنجاب گیا تھا، جہاں وہ جگنی شاہ کے نام سے مشہور تھا۔ اس سے پہلے کہ ولایت اپنے والد کی ضمانت کروا پاتا، جگنی شاہ کو سانپ نے ڈس لیا اور وہ جیل میں ہی دم توڑ گیا۔ زین سمجھ گیا کہ اس پر اصرار موت کے پیچھے کون ہے۔ ولایت چاہتا تھا کہ عنایت شاہ کی میت کو خفیہ طور اس کو آبائی گاؤں لایا جائے اور اس کے نام دہم قبر میں دفن کیا جائے، لیکن یہ کہانی میڈیا میں لیک ہو گئی اور گاؤں کے لوگوں نے، جو پہلے ہی سجاول سہلکوٹی کے گاؤں پر حملے کی وجہ سے ناراض تھے، اپنا غصہ ظاہر کیا۔ معلومات ولایت شاہ کے پاس پہنچائی گئی اور اسے اپنے والد کو کسی گمنام جگہ دفن کرنا پڑا۔ پیر عنایت کی قبر کو بھی لوگوں نے گھرا دیا۔ زین کشور کے ساتھ ملک حویلی کے الگ کمرے میں تھا۔ کشور ہلکا ہلکا درد محسوس کر رہی تھی اور ساتھ میں زین سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، جعلی پیر جگنی شاہ کیسے مر گیا؟ زین نے اس سے کہا، مجھے کیا پتا۔ کشور نے زین سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سب کچھ معلوم ہے، مجھے بتا دو نا۔ تجسس سے پہلے زین نے کہا، وہ جیل کا جیلر ڈی پی او کا بیجمنٹ ہے جس کی بیوی جگنی شاہ کے ساتھ سو رہی تھی۔ کشور نے کہا، کمینے ایسے انجام کے مستحق تھے۔ زین نے کشور کو زور سے دھکیلنا شروع کر دیا اور کہا، میں بھی اپنے انجام تک پہنچنے والا ہوں اور تاجور شاید رات کے کھانے پر میرا انتظار کر رہی ہے۔ زین نے یہ کہتے ہوئے چند زوردار دھکے دیے اور وہ اپنے انجام تک پہنچ گیا۔ زین اور دین محمد ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ پہلوان حشمت بھی ساتھ تھے، جبکہ دینو کے دونوں بیٹے بھی وہیں بیٹھے تھے۔ حشمت نے کہا، بھائی دینو، کیا برا وقت آ گیا ہے۔ ہم سب سمجھتے تھے کہ پیر مر گئے، لیکن دیکھو وہ زندہ تھے اور جنوبی پنجاب میں ایک اور آستانے کو کامیابی سے چلا رہے تھے۔ دینو نے کہا، بس بھائی حشمت، ہم کیا کہیں، یہ لوگ عام آدمی کے جذبات کا استعمال کرتے ہیں اور عوام کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ زین نے کہا، لیکن چچا جی، لوگوں کو بھی تو سوچنا چاہیے۔ ہم ہمیشہ جعلی باباؤں کے بہت سی مثالیں سنتے ہیں، پھر بھی لوگ ان کے پاس جانے اور بیوقوف بننے سے باز نہیں آتے۔ دونوں نے سر ہلایا۔ یہ وقت تھا جب دھماکہ ہوا، پورے گاؤں کی بجلی منقطع ہو گئی کیونکہ گاؤں کا ٹرانسفارمر جل گیا تھا۔ کچھ دیر بعد زین دیرے کی چھت پر بیٹھا تھا کہ اس کی چھٹی حص نے اشارہ کیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور حیرت سے اس نے دیکھا کہ چند لوگ چھپ چھپ کر کھیتوں سے آ رہے ہیں۔ وہ تعداد میں بھی کم نہیں تھے، آنے والے بہت تھے۔ زین کے پاس بھی ایک چھوٹی مشین تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ ان لوگوں سے لڑنا آسان نہیں ہے۔ وہ آہستگی سے نیچے آیا اور گیٹ سے باہر آیا۔ حملہ اور گلی میں تھا۔ وہ جلدی جلدی اس جگہ کی طرف بھاگا جہاں سے دینو کے گھر میں داخل ہونے کا راستہ تھا، لیکن حملہ آور گیٹ پر ہی تھے۔ زین نے ان پر حملہ کرنے کے لیے مشین نکالی اور ایک ہوائی حملہ کیا جس کی آواز سے گاؤں کا خاموش ماحول گونج اٹھا۔ اس نے فوراً اپنی جگہ بدل لی کیونکہ جس جگہ وہ تھا وہاں پر بہت سی مشینیں چل رہی تھیں۔
دینوں کی پڑوسی نے گیٹ کھولا اور باہر نکل کر یہ حال دیکھنے والا تھا کہ زین نے اچانک اسے دھکا دیا، اس کے ساتھ اندر گر گیا۔ اسے گرنے میں 1 سیکنڈ کی بھی دیر ہوتی تو اس کا جسم حملہ آوروں کا نشان بن جاتا۔ زین نے پڑوسی کا منہ بند کرتے ہوئے کہا، میں ذکی ہوں، کیا تم پاگل ہو؟ تمہیں چوٹ لگ جاتی، اگر تمہیں نہ بچاتا تو کمرے کی طرف اندر جاؤ۔ وہ بھاگ کر کمرے کی طرف آیا، تب تک اسی دینوں کے گھر سے آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جس کا مطلب تھا حملہ آور اندر تھے۔ زین چھت پر چڑھا اور دوسری چھت پر چھلانگ لگا دی۔ تب تک ملک تاج الدین کے آدمیوں نے بھی مشینے کو منہ کھول دیے اور حملہ آوروں والے علاقے میں آ رہے تھے۔ زین نے دیکھا کہ 2 آدمیوں نے تاجور کو پکڑ رکھا تھا۔ ایک آدمی دینوں کو لاتے مار رہا تھا، جبکہ دوسرے نے اس کی بیوی کو فرش پر پھینک دیا۔ 5واں اندر آیا اور بولا، لڑکی کو لے کر بھاگو، ملک کے آدمی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں۔ دونوں افراد تاجور کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جبکہ دیگر نے خاندان کی طرف مشینیں تان لی۔ زین سمجھ گیا کہ وہ ان کو مارنے والے ہیں، تو اس نے دونوں کے سر پر اپنی مشین سے وار کیا اور ان کو مار دیا۔ یہ حملہ آوروں کے لیے حیرت کی بات تھی۔ زین نے باقی 2 کو بھی مار دیا جنہوں نے تاجور کو پکڑ رکھا تھا۔ تاجور بھاگ کر چھت کی طرف چلی گئی۔ زین نے چلا کر کہا، چاچا جی سب اندر جائیں۔ تاجور اور بھاگتی ہوئی چھت پر آئی۔ زین نے 5ویں کو اندر آتے دیکھا تو اس نے 5ویں کے سر پر وار کیا۔ تاجور نے آ کر زین کو گلے لگا لیا جب وہ رو رہی تھی۔ اچانک ایک حملہ آور نے چھت کی حدود پر حملہ کیا۔ زین نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کس نے حملہ کیا، تو اس نے اوپر دیکھا، لیکن حملہ آور نے اسے سر اٹھانے تک کا ٹائم نہ دیا۔ اچانک حملہ آوروں نے دھاوا بول دیا اور مشینوں کی رفتار بڑھا دی اور پھر آہستہ آہستہ رک گئی۔ تاجور وہیں بیٹھی تھی۔ جب زین نے اٹھنا چاہا تو اس نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ کر کہا، نہیں، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ زین نے کہا، تاجو مجھے جانے دو اور چیک کرنے دو، لیکن اس کی گرفت اس کے بازو پر مضبوط ہو گئی۔ اس نے اسے اپنی باہوں میں پکڑ کر کہا، بیگم مجھے جانے دو پلیز۔ آواز آئی، سب مر چکے ہیں۔ زین کو وہ آواز معلوم تھی۔ اس نے کہا، آؤ تاجو، وہ سب مر چکے ہیں، چلو نیچے چلتے ہیں۔ زین اسے نیچے لایا اور وہ بھاگ کر اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ اگلی صبح لوگ گھبرا گئے، پولیس آئی اور لاشیں اکٹھی کر رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ گاؤں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور مرنے والے صرف حملہ آور تھے۔ زین، دین محمد اور ملک تاج الدین اکٹھے بیٹھے تھے۔ ملک نے کہا، اگرچہ پولیس کہہ رہی ہے کہ وہ سیالکوٹی کے آدمی تھے، لیکن وہ سیالکوٹی کے آدمی نہیں تھے۔ لیکن جس طرح انہوں نے حملہ کیا اور جس طرح انہوں نے بھائی دینوں کے گھر کو نشانہ بنایا، یہ صرف ایک آدمی کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ عالمگیر ہے، لیکن ہمارے پاس اس سے ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں۔ دین محمد نے کہا، جس طرح دوبارہ حملہ کر رہے ہیں وہ ہمیں سکون سے نہیں رہنے دیں گے۔ ملک نے کہا، بھائی تو فکر نہ کر، حل ہے میرے پاس۔ پھر ملک تاج الدین نے انہیں حل بتایا، جس پر دونوں نے کچھ بحث کے بعد اتفاق کیا۔ عابد اپنے فلیٹ میں تھا اور اینی ساتھ تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی اور شرما رہی تھی۔ عابد نے پوچھا کہ کیوں مسکرا رہی ہو؟ وہ پھر سے مسکرائی اور عابد کو بتایا کہ میں حاملہ ہوں۔ عابد نے اسے گلے لگا کر اس کی پیشانی چوم لی۔ وہ جانے ہی والا تھا کہ اسے مشال کا ٹیکسٹ آیا۔ وہ ان کی ملاقات کی جگہ پر ملنا چاہتی تھی۔ عابد وہاں پہ گیا تو مشال نے اس پر حملہ کر کے اس کے سینے پر تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔ وہ چیخ رہی تھی، تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ عابد نے اس کا ہاتھ پکڑا، وہ بھی رو رہی تھی۔ اس نے کہا، مشی پلیز بتاؤ کیا ہوا، میں کوئی حل تلاش کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا، یہ دیکھو۔ اس نے ایک کاغذ دیا، یہ حمل کی رپورٹ تھی۔ عابد نے چونک کر کہا، تم بھی؟ وہ بولی، تم بھی سے کیا مطلب؟ کیا کوئی اور ہے جو حملہ ہو گئی ہے؟ عابد کو اچانک اپنی غلط کا احساس ہوا اور بولا، ہاں بالکل، زہرا بھابھی بھی حاملہ ہیں۔ اس نے کہا، بے وقوف، یہ اصل مسئلہ ہے، میں ایک بچی کو جنم دوں گی جو اس کے بھانجے یا بھانجی سے چھوٹا ہوگا۔ عابد نے کہا، مجھے کیسے پتا چلتا کہ تم 46 سال کی عمر میں حاملہ ہو سکتی ہو؟ اس نے کہا، یہ میری ہی غلطی تو مجھ سے بھی ہوئی، مجھے احساس ہونا چاہیے تھا کہ آپ ایک نوجوان شخص ہیں، لیکن آپ ہی نے تو مجھے اپنا عادی بنا دیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو عابد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، چلو وجوہات پر نہیں لڑتے، اس کا حل تلاش کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے کہا، کیا حل ہے؟ میں اس بچے کو استقاعت حمل نہیں کروا سکتی۔ عابد نے کہا، تم سے کون استقاع کے حمل کا کہہ رہا ہے؟ لیکن ہم کیوں نہیں کرتے، جیسا کہ تم نے 2 بار پہلے بھی کیا تھا۔ وہ بولی، وہ افی کے بچے تھے۔ عابد نے کہا، تم نے مجھے ایک بار کہا تھا جب تم میرے ساتھ تھی کہ تمہارا مجھ سے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن افی نے تم میں آگ بھڑکائی اور پھر اسے ٹھنڈا نہ کر سکا، اس لیے تم اس کو آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میرے پاس آئی۔ اس نے کہا، ہاں، اس دن وہ مجھے ٹھیک سے مطمئن نہیں کر پایا تھا۔ عابد نے کہا،
کہاں چھوڑا تھا اس نے؟ کہا ظاہر ہے اندر۔ عابد نے کہا تو پھر یہ غصہ اس پر دکھاؤ۔ اس نے کہا میں اس پر غصہ کیوں دکھاؤں جب بچہ تمہارا ہے؟ اس نے کہا اگر ہم ایسا سوچتے ہیں تو آریان بھی میرا بیٹا ہے، لیکن ضیاء کا نام اس کے باپ کے نام پر ہے۔ مشال پہلی بار سمجھ گئی اور اسے مضبوطی ملی اور عابد کو گلے لگاتے ہوئے بولی واہ تم نے میرا دن بنا دیا۔ اس پر عابد مسکرایا۔ کومل اپنے آفس میں تھی۔ عابد اس کی بھرپور خدمت کر رہا تھا۔ زین اور تاجور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ یہ ان کے گھر کا بیڈ روم تھا جو ملک تاج الدین نے تحفے میں دیا تھا۔ ملک تاج الدین کے مطابق عالمگیر اور ساکی کے مسئلے کا بہترین حل زین اور تاجور کو متحد کرنا تھا۔ جس دن ڈاکو نے گاؤں پر حملہ کیا ملک فیصلہ کیا، اور اب تاجور مکمل طور پر زین کی بیوی تھی۔ زین نے ابھی گھونگھٹ اٹھایا ہی تھا کہ وہ چاند کا ٹکڑا لگ رہا تھا۔ زین نے کہا تاجور تم بہت خوبصورت ہو۔ اس نے شرما کر سر جھکا لیا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی تھوڑی کے نیچے رکھا اور اس کا سر اٹھاتے ہوئے کہا کہ کیا تم خوش ہو؟ وہ مسکرائی اور اس کا ہاتھ چومتے ہوئے بولی میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے والد نے میرے لیے ایک ہیرا چنا ہے۔ زین چپ چاپ اس کے قریب آیا اور تاجور سے کہا اس ہیرے کو روشنی تم سے آتی ہے، تمہارے بغیر یہ ہیرا پتھر ہے، زیادہ کچھ نہیں۔ زین نے اسے اپنی باہوں میں لے کر تاجور کو سینے سے لگا لیا۔ تاجور شرما گئی اور وہ صرف شرما رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا رات پر کیا ہوتا ہے، لیکن وہ اتنی شرمیلی تھی کہ سر اٹھانے سے قاصر تھی۔ زین کی شرارتیں بڑھتی گئی اور شدید ہوتی گئی اور پھر زین اس کے زیورات اتارنے لگا۔ جب زین اس کا آخری زیور اتار کر فارغ ہوا تو تاجور کے وجود میں بھی کرنٹ دوڑنے لگا اور تاجور کا وجود کپ کپانے لگا۔ زین ان دونوں کو اس رات کو جتنا ہو سکے یادگار بنانا چاہتا تھا۔ تاجور بھی شرم آتے ہوئے زین کا ساتھ دے رہی تھی۔ سب کچھ کرنے کے بعد زین اور تاجور اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے تھے تو تاجور نے زین سے کہا سنیے جی، تو زین نے اس کو کہا جب آپ یہ کہتی ہو میرا دل سینے سے نکل جاتا ہے۔ اور پھر زین نے اسے کہا کہیے جی، تو تاجور نے کہا میں درخواست کرتی ہوں کہ اگر ہم کل ایسا کریں اور ابھی نہیں، کیونکہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ زین نے مسکراتے ہوئے اسے کہا آپ اگلے 2-3 دن ایسا نہیں کر پاؤ گی کیونکہ یہ آپ کا پہلی بار تھا اور آپ بھی اس کی عادی نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو اپنے جونیئر کی عادت ڈال دوں گا۔ جلد ہی وہ پھر سے شرما گئی اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ زین نے کہا تاجو آج میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے۔ وہ پھر سے مسکرایا۔ کچھ دیر بعد زین اور تاجور ایک دوسرے کی باہوں میں سو گئے۔ اب ہم زین کو جہلم میں چھوڑ کر لاہور میں اپنے دوسرے ہیروز کے پاس واپس چلتے ہیں۔ زہرا کی جانب سے وکیل نہال شیخ کو دھمکی دینے کے تجویز کارگر ثابت ہوئی۔ اگرچہ سرکاری وکیل نے عابد کی جانب سے جو دلائل دیے تھے وہ پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ پر اعتماد تھا، اور سب سے بری بات یہ تھی کہ نہال اس حرکت کے لیے تیار تھا، اس لیے وہ اتنے اچھے دلائل لے کر آیا تھا کہ جج نے ناصر غنی کیس کی انکوائری کے لیے ایک کمیشن بنا لی۔ عطا دراب اپنی اسٹڈی روم میں تھا۔ وہ اس سانپ کی طرح تھا جسے دوسرے سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ عابد اور اس کے دیگر وکلاء بھی ساتھ تھے، جبکہ شکیل بھی تھا۔ عطا دراب نے نہال کے نمبر پر کال کی اور اسے ڈانٹ رہا تھا۔ نہال اس کی بات سنتا رہا اور پھر بولا عطا صاحب آپ کے خیال میں کیا ہوں؟ آپ کے ساتھ تو ٹھیک تھا، لیکن اب وہ ڈاکو سیالکوٹی بھی مجھے دھمکیاں دے رہا ہے۔ مجھے مخالف فریق نے رکھا ہوا تھا، پھر بھی میں نے آپ کے حق میں کیس لڑا، لیکن اب وہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ویڈیوز مجھے اور میموری فیملی کو برباد کر دیں گے۔ پھر میں آپ کے دیے ہوئے پیسے کیا کیا کروں گا؟ اس رقم کو خرچ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ پلیز آپ میرا موقف سمجھیں اور میرے پاس کوئی بہترین وکیل بھیج دیں۔ عطا دراب نے غصے سے فون دیوار پر پھینک دیا۔ وہ وکلاء پر اس لیے شور مچا رہا تھا کہ وہ ایک مضبوط کیس بنانے میں ناکام رہے، اور جس کے اس کو پہلی سماعت میں خارج ہونا تھا اس کا نتیجہ دوسرے فریق کے حق میں نکلا۔